إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر لٹائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا ستم جس نے اسے بھی دعا دی۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، شفقت، آپ کا صبر و تحمل، آپ کی بردباری، حلم، صبر، اس سلسلہ میں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج بھی اسی عنوان کو مزید آگے چلایا جائے گا۔ اس وقت ہمارے معاشرہ کے لوگوں کو اس بات کی اہم ضرورت بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف غصہ، حسد، بغض، کینہ، عداوت بہت پائی جاتی ہے۔ حوصلہ، تحمل، صبر، نرمی یہ بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد اور اس سے بھی آگے قتل و غارت اور بہت سے جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت و کردار سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی امن، اطمینان اور سکون ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ویسے تو ہر نبی، ہر رسول اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت ہے، پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
اپنی اپنی قوم کے لیے اور اپنے علاقہ کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان میں سے اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب کسی اور کو نہیں دیا، یہ صرف اور صرف امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اللہ نے۔ فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہانوں سے مراد کیا ہے؟ جہان ایک دور، ایک زمانے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کا ایک زمانہ تھا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر ائمہ محدثین کا۔ اسی طرح ہر صدی، ہر دور، ہر زمانے پہ یہ لفظ جہان بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ عالم ہیں جس کی جمع ہے عالمین، یہ عالم دنیا ہے جس میں آج ہم ہیں، اور اس سے پہلے عالم ارواح، جب ہم دنیا میں نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے روحوں کو جہاں رکھا ہوا تھا وہ عالم ارواح ہے۔ پھر ماؤں کے شکم، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے جس سے ہر انسان گزر کر آیا۔ اور اس دنیا کے بعد پھر عالم برزخ آنے والا ہے، یعنی قیامت اور دنیا کے درمیان قبر، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ عالم برزخ ہے۔ پھر اس کے بعد عالم حشر، یعنی میدان محشر، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم۔ تو یہ سب عالم ہیں۔ اور اس کے علاوہ مخلوق پر بھی لفظ عالم بولا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ الگ الگ ایک عالم ہیں، جیسے فرشتے، جنات، انسان، پرندے، حیوانات اور پانی میں بسنے والی مخلوقات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا، تمام مخلوقات کا رب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام جہانوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو یہ مرتبہ اور یہ مقام، یہ عظمت اور یہ شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملا، آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔
اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ شاعر بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جہانا دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، نبی ہن نواں جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہلا کوئی نہیں سکدا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، درندوں کے لیے رحمت، سمندروں اور دریاؤں میں بسنے والی مخلوقات کے لیے رحمت، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت، آپ ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ کس طرح؟ انشاءاللہ آپ بات توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کرنے کا اور سختی چھوڑنے کا حکم دیا، آپ نے ہمیشہ مظلوم اور مجبور لوگوں کا ساتھ دیا، اور ہمیشہ آپ کی یہی کوشش رہی کہ ظالم سے مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 20 سال کے قریب تھی، ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ یہ باب موجود ہے، حلف الفضول کے نام سے۔ مکہ کے اندر ایک تاجر آیا، مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل نے اس سے سامان تجارت خرید لیا، اپنے قبضہ میں لیا، اور اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، یہ کہنے لگا میں نہیں دوں گا، جو کر سکتا ہے کر لے۔ تو یہ تاجر بیت اللہ کے قریب ہی ایک مشہور پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس پہ کھڑے ہو کر اس نے بلند آواز سے اپنی مجبوری بیان کی اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سنایا کہ لوگوں میرا ساتھ دو، میری نصرت کرو، عاص بن وائل میرے سامان کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر، اس نے چند اور نوجوانوں کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی کہ اب سے بعد جتنے بھی مظلوم لوگ ہوں گے
ہم ان کی حمایت کریں گے اور ظالم سے اس کا حق دلوائیں گے۔ تو باقاعدہ انہوں نے اس بات پہ عہد کیا اور حلف اٹھائے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، یعنی بڑی فضیلت والا معاہدہ۔ اور بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کا وہ معاہدہ ہوا تھا نا، اب بھی اگر غیر مسلم بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ کریں تو میں ان کے ساتھ اس طرح کے معاہدہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تقریباً 10 نوجوان سب سے پہلے عاص ابن وائل کے دروازہ پہ پہنچے، اسے کہا ہاں بھی بات کرو، آپ نے اس سے سامان خریدا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یا سامان واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو۔ وہ کہنے لگا میں دونوں کام نہیں کروں گا۔ یہ کہنے لگے اب تو تجھے ایک کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم تجھے پکڑیں گے، باندھیں گے اور اس کا سامان اسے واپس دلوا کر پھر جائیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں، چاروں ناچار مجبور ہو کر اس نے اس تاجر کو اس کے سامان کی قیمت ادا کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ اسی طرح باہر سے ایک آدمی اپنے ساتھ اپنی نوجوان بیٹی کو لایا عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ میں۔ تو مکہ کا ایک نوجوان نبیہ ابن حجاج، اس نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اس کے باپ نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ تو یہی نوجوان ان کے پاس وہ آدمی آیا، کسی نے بتایا کہ اور یہاں تیری حمایت کوئی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ چند اور ساتھی ہیں۔ تو اس نے آ کر بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور نبی ابن حجاج کے دروازہ پہ پہنچے، اس سے کہا اس کی بیٹی کہاں ہے؟ کہا اندر گھر میں موجود ہے۔ کہا اسے واپس کرو۔ یہ کہنے لگا کہ آپ آئے ہیں واپس میں کر دوں گا لیکن 1 دن اور 1 رات میرے پاس رہنے دو۔ دنیا میں کچھ اس طرح کے بھی درندے، اوباش اور غنڈے گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہیں کسی کی عزت و آبرو کا احساس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تو 1 دن کی بات کرتا ہے، رات کی بات کرتا ہے، اب ہم آ گئے ہیں 1 لمحہ کے لیے بھی ہم اسے تیرے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس سے اس کی بیٹی بازیاب کروائی اور اس کے باپ کے حوالے اسے کیا اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے اور ظالم کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم فاحکموا واذا حکمتم بین الناس
अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि अमानत को उसके अहल के हवाले किया करो, अमानत में ख़यानत ना किया करो। और जब भी तुम लोगों के दरमियान कोई फ़ैसला करो, जब तुम्हें सालिस मुकर्रर किया जाए, हकम बनाया जाए, तो अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसला किया करो। और फ़ैसला करते वक्त ये नहीं देखना कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, बहन है, करीबी है, दोस्त है, यार है, जो हक पे है उसके हक में फ़ैसला करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही लोगों के साथ बड़ी नरमी के साथ और बड़े हौसले के साथ, बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ पेश आने वाले हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, सुना है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुँह बोला बेटे थे। असल में ये उम्मुल मुमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके ग़ुलाम थे। जब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ, उन्होंने अपने तमाम ग़ुलाम और तमाम माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, उन्हें बड़े शफ़क़त और बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत के साथ अपने पास रखा। और ये ज़ैद आए कहाँ से थे? एक बड़े दूर दराज के इलाका में, इनकी बस्ती में कुछ डाकुओं ने हमला किया था और उस दौरान वो बहुत से औरतों और बच्चों को उठा कर ले गए, उन्हें ग़ुलाम और लौंडियाँ बनाकर आगे ले जाकर फ़रोख्त किया। तो ये ज़ैद इब्न हारिसा भी फ़रोख्त होते होते मक्का में आए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। उधर इनके वालिदैन बड़े परेशान, बड़ा तलाश किया, दिन रात तलाश किया। तो इनके इलाका से एक काफ़िला आया था मौसम हज में, उनकी नज़र ज़ैद पर पड़ी, उन्होंने देखा, पहचान लिया और मालूम किया, पता चला कि ज़ैद मक्का के अंदर मोहम्मद नामी एक आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वापस जाकर वालिदैन को बुलाया, हज़रत ज़ैद के भाई, उनके वालिद, उनके चचा, तीनों बहुत सा माल अपने साथ लेकर मक्का में पहुँचे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। कहने लगे, हमें मालूम हुआ है कि हमारा बेटा आपके पास है, हम उसे ले जाना चाहते हैं, उसके एवज़ में आप हमसे जितना मर्ज़ी माल लेना चाहते हैं ले लें और उसे हमारे हवाले कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़रा यहाँ बैठो, मैं ज़ैद को तुम्हारे सामने बुलाता हूँ, उससे पूछ लेते हैं
اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، راضی ہے، میری طرف سے اجازت ہے، میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا، اور اس کے بدلہ میں تم سے 1 درہم بھی نہیں لوں گا، میں تمہیں ویسے ہی تمہارے ساتھ اسے بھیج دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، ان سے پوچھا زید جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے، آپ آزاد ہیں۔ زید کہنے لگے کہ واللہ میں آپ کو چھوڑ کر 1 دن کے لیے بھی جانے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا زید افسوس تجھ پر، تو اپنے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، خاندان کنبہ قبیلہ کے لوگوں پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ کہا اللہ کی قسم جب سے میں ان کے پاس آیا ہوں انہوں نے مجھے اپنا غلام سمجھا ہی نہیں۔ جتنا پیار، جتنی محبت اور جتنی شفقت میں نے ان کے اندر دیکھی ہے وہ سکے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اٹھایا، ان کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑی، خانہ کعبہ کے پاس لائے، قریش مکہ کی مجلس وہاں موجود ہے، آپ نے بلند آواز سے کہا لوگوں سنو، آج سے یہ زید میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے۔ اور اسی دن سے پکارا جانے لگا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کا اخلاق، آپ کی محبت اور پیار اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ابھی تک آپ پر وحی کا نزول شروع نہیں ہوا۔ 25 یا 30 سال کے درمیان آپ کی عمر ہے، یعنی شروع سے ہی آپ کا اخلاق اتنا احسن اور اتنا عمدہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پہ فائز فرما دیا تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو بت پرست مشرکین جو مخالفین تھے وہ مخالفت میں بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر مبارک خانہ کعبہ کوہ صفا آپ کے گھر اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہے۔ آپ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، راستہ میں ابو جہل اس نے آپ کو روک لیا اور کچھ سخت باتیں کی، اور بالآخر ایک پتھر اٹھایا آپ کے سر میں مار دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، خون بہہ نکلا۔ عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب شکار سے آ رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لونڈی نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تم کیسے لوگ ہو، تمہاری موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا
تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے، ادھر سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے اور آتے ہی اس کے سر میں زور سے کمان ماری، اس کا سر زخمی کر دیا اور کہا ہمارے ہوتے ہوئے تجھے یہ جرأت کیسی ہوئی کہ تو ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا اس کو زخمی کرے۔ ابو جہل بڑا شرمندہ ہوا اور اس کے ساتھی اٹھنے لگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انتقام لینے کے لیے۔ تو ابو جہل نے کہہ دیا چلو چھوڑو، جانے دو، پہل میری ہی ہے، واقعی ہی میں نے اس کے بھتیجے محمد کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا انتقام لیا ہے، آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں، اور بتایا کہ جیسے ابو جہل نے آپ کو زخمی کیا تھا میں بھی اسے زخمی کر کے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میرے چچا حمزہ، میں تو بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر خوش نہیں ہوتا، اگر میں ہی لوگوں سے بدلے لینے لگ جاؤں تو دنیا والوں کو معاف کرنا کون سکھائے گا؟ میں بدلہ لینے پہ نہیں خوش ہوتا۔ پھر کیسے خوش ہوگے؟ فرمایا کہ مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب آپ کفر، شرک، بت پرستی چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ایمان قبول کر لیں۔ آپ کے منہ سے بات نکلی، ان کے دل میں اتری، اور اسی موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کس بات کا اثر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا، صبر و تحمل کا، کہ آپ کے حلم اور شفقت، پیار اور محبت سے آپ کے چچا امیر حمزہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں جب مکہ میں باہر سے لوگ آتے تو مشرکین مکہ ان کو راستے میں ہی روک لیتے اور انہیں کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جو ساحر بھی ہے، مسحور بھی ہے، مجنون بھی ہے، شاعر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کی بات نہ سننا۔ اسی طرح ایک آدمی آیا جس کا نام ہے ضماد ازدی، ازد قبیلے کا، اسے ان لوگوں نے بتایا، اس نے کہا ذرا مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں اس سے ملاقات تو کروں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ دیوانہ اور مجنون ہو گیا ہے، پہلے ٹھیک تھا، 40 سال کی عمر کے بعد وہ معاذ اللہ مجنون ہو گیا ہے، کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے بس ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے سب کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ ہبل وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس اس کی ایک بات پہ ہی وہ زور دیتا ہے، دن رات یہی کہتا رہتا ہے کہ سارے کام اکیلا اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی کر سکتا نہیں۔ تو اسی بنا پر وہ لوگ کہتے تھے
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ضماد اسدے پوچھتے پوچھاتے تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھ کر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹھو، کیوں نہیں، میں تو پہلے ہی انتظار میں ہوں کہ کب کوئی آئے میرے پاس بیٹھے اپنی باتیں سنائے، میری باتیں سنے، اور میری کوشش ہے کہ اللہ کا دین اس تک پہنچ جائے۔ ضماد ازدی کہنے لگا میں نے یہ سنا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ تو میں دم جھاڑ کرنے والا آدمی ہوں، میں دم کرتا ہوں، منتر پڑھتا ہوں، اور جو بیمار ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ نے جو سنا ہے بجا، پہلے ذرا میری وہ باتیں سن لے جن باتوں کی وجہ سے لوگ مجھے مجنون، دیوانہ اور مسحور کہتے ہیں۔ کہنے لگا سناؤ۔ تو یہ ایک دعوت دینے کا انداز ہے، ایک طریقہ ہے کہ لوگوں سے کہنا پہلے آؤ بیٹھو بات سنو، اگر بات صحیح دل کو لگے مان لو، اگر نہ صحیح لگے چھوڑ دو۔ کہا سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ آپ ہر خطبہ جمعہ، عیدین یا خطبہ نکاح کے آغاز میں پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ضماد ازدی نے سنا، سننے کے بعد کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اپنے ان الفاظ کو دہرا دیں، دوبارہ سنا دیں۔ آپ نے پھر وہی الفاظ پڑھے۔ کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ایک دفعہ اور سنا دیں۔ اگر آپ پہلے ہی فرما دیتے کہ تو لوگوں سے سن کر مجھے مجنون، ساحر، مسحور اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، میں دیوانہ نہیں، تو خود دیوانہ ہوگا، تیرا باپ، تیری ماں یا تیرے فلاں فلاں مجنون دیوانے ہوں گے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے بڑے صبر و تحمل سے اس کی باتوں کو سنا اور پھر اپنی بات کو سنایا، اور اس کے اندر شوق پیدا ہوا۔ آپ نے پھر خطبہ تلاوت کیا، تیسری بار پھر سنایا، اور جب آپ ان الفاظ پہ پہنچے نا، اس نے بھی ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کے نرم شفقت، محبت، بردباری کو دیکھ کر
وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، ایمان قبول کر لیا، مسلمان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مدینہ المنورہ سے ہجرت سے پہلے، جبکہ مدینہ کا نام یثرب تھا، وہاں سے ایک قبیلہ آیا، ان میں ایک آدمی تھا سوید ابن صامت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سنے ہیں، تو میرے پاس بھی ایک کلام ہے۔ سوید کہنے لگا میرے پاس بڑا عمدہ، بڑا بہترین اور بڑا اچھا کلام ہے، جب میں وہ پڑھتا ہوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور بڑے شوق، بڑی محبت اور بڑے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا تیرے پاس کون سا کلام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا جو کلام میرے پاس ہے نا اسے کہتے ہیں حکمت لقمان، حکمت لقمان۔ فرمایا ذرا پیش کرو، سناؤ۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے، آپ نے سنے، بظاہر آپ کو ان کے اندر کوئی برے الفاظ، کوئی برا لفظ نظر نہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرے الفاظ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو کلام میرے پاس ہے وہ بھی ذرا سن کر دیکھ لے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے۔ کہا آپ بھی سنائیں۔ تو اس لیے دوسروں کی بات سنو بھی اور اپنے سناؤ بھی، پہلے ہی نہیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، نفرت کے ساتھ اس کی بات سنیں ہی نہ، دوسروں کی سنو اور پھر اپنے سناؤ۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور آپ نے قرآن کریم کے کچھ آیات پڑھ کر اس کو سنائی۔ مثلا قرآن کریم کی ہر آیت ہی علم اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ سورہ لقمان ہی لے لیجئے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا کہ ہمارا شکر ادا کرو، اور جس نے شکر ادا کیا شکر ادا کرنے کا فائدہ اسے ہی ہوگا، لیکن جس نے ناشکری کی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اسے خود ہی ہوگا۔ اور ہم نے لقمان کو یہی حکم دیا تھا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوید ابن صامت کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، وہ مان گیا، ہاں واللہ یہ واقعتاً ہے جو میرے پاس کلام ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن جو آپ نے کلام پیش کیا ہے یہ بڑا ہی اچھا، بڑا بہترین اور بڑا عمدہ کلام ہے۔ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن اب میں نے سنا، اب معلوم ہوا کہ نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی مجنون کا، اور نہ ہی کسی جادوگر کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ سننے کے بعد
وہ بھی ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح شفقت اور محبت پیار کے ساتھ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے، جنوں انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک ڈیرے کے پاس سے گزر ہوا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، ایک اونٹ آیا، آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکا دی۔ آپ پوچھتے ہیں اَیْنَ صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا اس اونٹ کو فروخت کرنا ہے؟ مالک نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ بہت تھوڑا ڈالتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جانوروں پر اتنی سختی اور اتنا ظلم نہ کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اونٹ، بیل اور دیگر جانور استعمال کرنے والے گاڑیوں کے آگے کتنی سختی کرتے ہیں، کتنے چھانٹے لگاتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو بھی گالی دینے سے اور مارنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ نے جانوروں کو لڑانے سے بھی منع کیا ہے۔ یہاں بڑے شوق سے جاتے ہیں کتوں کی لڑائی دیکھنے کے لیے، مرغے لڑا رہے ہیں، کبوتر اڑا رہے ہیں، وقت بھی ضائع اور مال بھی ضائع۔ تو ان فضولیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی آپ نے ترغیب دی، اور اس پہ آپ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا ایک بدکار گنہگار عورت جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک سفر پہ جا رہی ہے، ایک کنویں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، کنویں کے قریب دیکھا ایک چھوٹا سا کتا کیچڑ کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان لگا رہا ہے اور بلک رہا ہے، پانی کی تڑپ اس کے اندر ہے۔ اس بدکار عورت نے دیکھا کہ یہ پانی پینا چاہتا ہے لیکن پانی موجود نہیں، اور کنویں کے اندر پانی بہت گہرا ہے، کیسے اس کی جان بچائی جائے، کیسے اسے پانی پلایا جائے؟ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، کنویں میں لٹکایا اور اس کے ذریعے پانی کھینچ کر اس کو پلایا۔ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ اس کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن آپ نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ جہالت بہت بڑھ چکی ہے، لوگ بڑے شوق سے کتے رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے بیڈ پہ کتوں کو بھی اپنے ساتھ سلا رہے ہیں، اور کتوں کو اس طرح اپنے بغل میں لے کر جیسے بیٹے یا بیٹی کو اپنے ساتھ سلایا جاتا ہے۔ تو یہ جہالت کی ایک انتہا ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ویسے کوئی بھی جانور ہو، درندہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی رکھ لی، رکھ تو لی لیکن اسے نہ کھانا کھلاتی ہے، نہ کچھ پلاتی ہے، اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑتی ہے کہ وہ گلیوں بازاروں میں پھر کر اپنا پیٹ بھر